آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی تاریخ کے ایک بہت ہی تاریخ دن کی 12 مئی 2007۔ ایک ایسا دن جب شہر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدید تشدد ہوا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس دن کے واقعات، پس منظر اور جو کچھ بعد میں ہوا اس کا احاطہ کرتی ہیں۔ جی بالکل، اور ہم کوشش کریں گی کہ ان معلومات کے بنیاد پر یہ سمجھیں کہ اس روز اصل میں ہوا کیا تھا، کون سی سیاسی قوتیں ملوث تھیں اور کیا ریاستی عناصر کا بھی کوئی کردار تھا۔ اور سب سے اہم سوال جو آپ نے اٹھایا کہ 18 سال بعد بھی انصاف کا کیا معاملہ ہے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ اس پیچیدہ واقعے کے جو اہم پہلو ہیں ان کو سمجھا جا سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پس منظر سے۔ معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کراچی آ رہے تھے۔ جی، وہ وکلا تحریک کا ایک اہم آپ کہہ سکتی ہیں حصہ تھے اس وقت۔ اور دستیاب معلومات تو یہی بتاتی ہیں کہ اس وقت کی حکومت یعنی جنرل مشرف کی حکومت اور ان کی اتحادی MQM وہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ دورہ کامیاب ہو۔ جی، وہ اس تحریک کو روکنا چاہتی تھیں۔ رپورٹس میں یہ بات کافی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ MQM کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ چیف جسٹس کو ایئرپورٹ سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، ان کو ریلیز کرنے سے روکا جائے۔ بالکل، اور اس کے لیے شہر میں راستے بند کیے گئے، خاص طور پر شاہراہ فیصل جو ایئرپورٹ روڈ ہے۔ جی ہاں، وہاں تو بسیں اور ٹرک کھڑے کر دیے گئے، ٹائروں سے ہوا نکال دی گئی۔ ایک رپورٹ میں تو MQM کے حماد صدیقی کا نام بھی آیا ہے کہ وہ وہاں موجود تھے۔ اچھا، اور پھر ظاہر ہے حالات خراب ہوئے، تشدد شروع ہو گیا۔ جی، جلد ہی فائرنگ کی اطلاعات آنے لگیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی جو ریلیاں تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور وہ وکلا والا واقعہ وہ تو بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ او جی، ایک رپورٹر نے خود دیکھا کہ کیسے ایک مسلح شخص نے گاڑی روکی اور اس میں جو 4 وکلا بیٹھے تھے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا بیچ سڑک پر۔ یہ تو واقعی بہت ہی خوفناک منظر ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے جو ذرائع بتاتے ہیں اور وہ بہت چونکا دینے والا ہے، پولیس کے کردار کے بارے میں۔ جی، یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے جو سامنے آیا ہے۔ ایک ذریعے کا دعویٰ ہے کہ اس وقت کے جو صوبائی مشیر داخلہ تھے وسیم اختر MQM کے، جی، انہوں نے مبینہ طور پر الطاف حسین کے کہنے پر پولیس کو ہدایت دی تھی کہ وہ غیر مسلح رہیں اور مداخلت نہ کریں۔ مداخلت نہ کریں مطلب جو ہو رہا ہے ہونے دیں؟ جی، تاکہ چیف جسٹس کی ریلی کو روکا جا سکے، چاہے اس میں جتنے بھی لوگ مارے جائیں۔ یہ الزام ہے۔ یہ تو ناقابل یقین بات لگتی ہے۔ اچھا، اس وقت جو انتظامیہ کے اور لوگ تھے جیسے گورنر، ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں، اس وقت کے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد، انہوں نے بعد میں اس دن کو بلیک ڈے کہا۔ اچھا، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ریلیوں کی اجازت نہ دی جائے، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ انہوں نے دفعہ 144 لگانے کی بھی کوشش کی تاکہ اجتماع نہ ہو سکے۔ جی، لیکن ان کے مطابق اسلام آباد اور لندن سے دباؤ تھا جس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکے۔ الزامات تو یہاں تک بھی ہیں کہ کچھ منصوبہ بندی گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی۔ تو مطلب یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال بن گئی تھی جس میں سیاسی حکم، انتظامی کمزوری یا ملی بھگت اور پھر سڑکوں پر تشدد۔ بالکل، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ لیکن پھر اتنی جانیں گئیں، تقریباً 50 لوگ مارے گئے، انصاف کا کیا بنا؟ فوراً کارروائی ہونی چاہیے تھی نا۔ یہیں پر تو سب سے افسوسناک پہلو آتا ہے۔ جو معلومات ہیں ان کے مطابق تو تقریباً 9 سال تک یہ مقدمات بس پڑے رہے سرد خانے میں۔ 9 سال؟ جی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری جب بحال ہوئے تو انہوں نے بھی ان کیسز کو نہیں کھلوایا، حالانکہ یہ سارا ہنگامہ ان کی آمد پر ہوا تھا۔ جی، اور نہ ہی پیپلز پارٹی نے، جن کے کئی کارکن مارے گئے تھے، اس پر کوئی خاص آپ کہیں سنجیدہ پیروی کی انصاف کے لیے۔ یہ تو بہت مایوس کن بات ہے۔ تو کیا یہ کیسز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے؟ نہیں، 2013 کے بعد کچھ مقدمات دوبارہ کھولے گئے۔ کچھ تفتیشی رپورٹس میں MQM کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا مرکزی طور پر۔ لیکن کیا صرف MQM؟ نئی رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ تنہا ذمہ دار نہیں تھیں، مطلب اشارہ تھا کہ شاید اور بھی قوتیں ملوث ہوں۔ اچھا، اور آج کیا صورتحال ہے؟ آج بس چند مقدمات ہی چل رہے ہیں عدالتوں میں، وسیم اختر اور کچھ دوسرے لوگ نامزد ہیں، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں کوئی پولیس آفیسر ملزم نہیں ہے۔ کوئی پولیس والا نہیں؟
باوجود اس الزام کے کہ انہیں غیر فعال رہنے کا حکم دیا گیا تھا؟ جی بالکل. تو اگر خلاصہ کریں، 12 مئی 2007 ایک سیاسی محاذ آرائی، شہری انتشار اور مبینہ طور پر ریاستی طاقت کے غلط استعمال کا ایک المناک دن تھا جس میں 50 کے قریب جانیں چلی گئیں. بالکل. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج 18 سال بعد بھی جو متاثرین تھے ان کے خاندان وہ انصاف کے منتظر ہیں، اور دستیاب معلومات کی روشنی میں تو لگتا ہے کہ انصاف کی امید تقریباً ختم ہو چکی ہے. جی، یہ واقعہ ہمارے پورے نظام پر، انصاف کے نظام پر، احتساب کے نظام پر بہت سنگین سوالات اٹھاتا ہے. یقیناً. اور یہاں ایک آخری سوچ جس پر شاید غور کرنا چاہیے کہ جب ریاست کے ادارے اور سیاسی جماعتیں اس طرح ٹکراتی ہیں اور انصاف کا نظام ایسے کمزور یا مفلوج نظر آتا ہے، تو پھر ایک عام شہری کے تحفظ کی، اس کے حقوق کی کیا ضمانت باقی رہ جاتی؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.